اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سیگمنٹ میں مسائل فقہی کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے فتاوی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ مومنین کرام جو کسی اور مرجع کی تقلید میں ہیں اور ان احکامات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع کا فتویٰ ضرور معلوم کر لیں۔ کل آپ کی خدمت میں مکلف کسے کہتے ہیں اسے بیان کیا تھا، اور وہ لوگ جو جدید اور بالغ ہوئے ہیں اور تازہ جو ہے وہ سن بلوغیت تک پہنچے ہیں، ان کے روزے کا کیا حکم ہے اسے بیان کیا تھا۔ آج آپ کی خدمت میں انتہائی اہم مسئلے کو بیان کرنا ہے جو کہ مومنین کرام کی جانب سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور وہ ہے مرحوم والدین کی قضا نمازیں اور قضا روزوں کا کیا حکم ہے۔ یعنی جن کے والدین ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور بہرحال ان کی کچھ نمازیں قضا تھیں، کچھ روزے قضا تھے، تو اب ان کی جو نمازیں قضا ہیں یا جو روزے قضا ہیں ان کا کیا حکم ہے اور وہ کس طریقے سے ادا ہوں گے۔ اس مسئلے میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے درمیان اختلاف ہے، اس لیے پہلے آیت اللہ سیستانی کے مسئلے کو بیان کیا جائے گا اور پھر آیت اللہ خامنائی کے مسئلے کو بیان کیا جائے گا۔ آیت اللہ سیستانی مرحوم والدین کی قضا نمازوں کے بارے میں اور روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں اور ماہ مبارک رمضان کے جو روزے قضا ہیں وہ واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ احتیاط واجب لگاتے ہیں، فتویٰ نہیں دیتے ہیں، اور وہ بھی صرف باپ کی قضا نمازیں اور ماہ مبارک رمضان کی روزے بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ماں کی قضا نمازیں اور ماں کی قضا روزے جو ہے وہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ احتیاط مستحب کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب کی بنا پر بیٹے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ ماں کی قضا نمازیں اور ماں کی قضا روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، یعنی اس پر واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب۔ اب یہ بڑے بیٹے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، بڑے بیٹے سے مراد یہاں پر وہ ہے جو بیٹوں میں ایج کے اعتبار سے، سن کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہو بیٹوں کے اندر۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جو والدین ہیں ان کی جو اولاد ہے سب سے پہلے انہیں ایک بیٹی ہو، پھر جو ہے وہ بیٹا ہو، پھر بیٹیاں، اس طریقے سے ہو، اور کوئی شخص، کوئی لڑکا آ کے کہے کہ میں تو سب سے بڑا فرزند تو نہیں ہوں، مجھ سے تو بڑی جو ہے وہ میری بہن ہے، تو پس میں تو بڑا بیٹا نہیں کہلایا، تو پس مجھ پہ تو جو ہے یہ روزے اور نماز واجب نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں فتوے کے اندر کے بڑے بیٹے پر واجب ہے، تو اس بڑے بیٹے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت جو بیٹوں میں سب سے بڑا ہو، باپ کے مرتے وقت جو بیٹوں میں سب سے بڑا ہوگا ایج کے اعتبار سے، اس پر یہ قضا نمازیں اور اس پر یہ قضا روزے جو ہے وہ واجب ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑے بیٹے کا انتقال باپ سے پہلے ہو چکا ہو اور اب باقی بھائی موجود ہوں، باقی جو ہے دوسرے بیٹے جو ہے وہ باپ کے موجود ہو، تو اس وقت جب والد کا انتقال ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا
کہ جس وقت والد کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت جو بیٹے باپ کے زندہ ہے ان بیٹوں میں سے جو سب سے بڑا ہے ایج کے اعتبار سے اس پر جو ہے وہ باپ کی قضا نمازیں اور باپ کے قضا روزے آئیں گے۔ آیت اللہ سستانی دو شرطیں اور لگاتے ہیں، یعنی جب یہ بڑا بیٹا ڈیسائیڈ ہو گیا، یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ جب والد کا انتقال ہوا ہے اس وقت بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا ایج کے اعتبار سے کون ہے، تو دو چیزیں اور آپ نے اس بیٹے میں دیکھنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ بیٹا باپ کے مرنے کے وقت عاقل بھی ہونا چاہیے اور بالغ بھی ہونا چاہیے، یعنی اگر یہ باپ کے مرنے کے وقت جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ نابالغ ہے، مثلا ابھی بچہ ہے، تو جب یہ بالغ ہوگا تو اس وقت اس کے اوپر باپ کی قضا نمازیں یا باپ کی قضا روزے نہیں آئیں گے۔ یا عاقل نہیں ہے، مثلا جو ہے وہ مجنون ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے کسی بھی وجہ سے، خدا نخواستہ، یا دیوانہ ہے، اور بڑا بھی یہی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قضا نمازیں باپ کی یا قضا روزے نہیں آئیں گے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا آیت اللہ سستانی کی نظر میں بڑے بیٹے سے یہاں مراد باپ کے مرنے کے وقت جو بیٹوں میں سب سے بڑا ہوگا ایج کے اعتبار سے، سن کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، اور وہ عاقل بھی ہوگا اور بالغ بھی ہوگا، اس پر احتیاط واجب کی بنا پر باپ کی قضا نمازیں ہوں گی اور باپ کے قضا روزے، اور ماں کے جو ہے وہ قضا نمازیں اور قضا روزے احتیاط مستحب کی بنا پر۔ اب آئیے کون سی نمازیں اور کون سے روزے؟ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں نماز کے اندر کہ باپ کی وہ قضا نمازیں، وہ نمازیں جو باپ سے قضا ہوئی ہیں وہ کسی عذر کی بنا پر قضا ہوئی ہیں۔ مثال دی ہے انہوں نے منہاج کے اندر کہ مثلا باپ سوتا رہ گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ مثلا نماز کو ادا نہیں کر پایا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے جو ہے وہ نماز کو ادا نہیں کر پایا، اور بعد میں اس کے پاس یہ موقع بھی تھا یہ کہ وہ اس کو قضا بھی کر سکتا چاہتا تو، لیکن پھر بھی اس نے قضا نہیں کی، تو یہ وہ نمازیں ہیں جو مرنے کے وقت، باپ کے مرنے کے وقت جو بڑا بیٹا ہوگا ایج کے اعتبار سے اور عاقل اور بالغ ہو گیا احتیاط واجب کی بنا پر، یہ وہ نمازیں جو اس بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ اور وہ نمازیں جو باپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دی، یعنی پڑھ سکتا تھا لیکن جان بوجھ کے چھوڑ دی، یا وہ نمازیں جو باپ نے پڑھی ہیں لیکن وہ فاسد تھی، باطل تھی، صحیح طریقے سے جس طریقے سے نماز پڑھی جانی چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں پڑھی گئی، یا وہ نمازیں، یا وہ نمازیں جو چھوٹ تو گئیں والد صاحب سے لیکن وہ یعنی ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس کی قضا کر سکتی، یعنی وہ چاہتے بھی تو اس کی قضا نہیں کر پاتے۔ تو ان تینوں صورتوں میں کہ جب جان بوجھ کر والد صاحب نے نماز چھوڑی ہے، یا والد صاحب نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ فاسد ہیں یا باطل ہیں، یا مثلا وہ نمازیں جو ان سے چھوٹی ہیں ان کی قضا کا ان کو موقع ہی نہیں ملا، ان تینوں صورتوں میں جو نمازیں چھوٹی ہیں یہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب کی بنا پر ان نمازوں کو بھی وہ قضا کریں، یعنی اس پر واجب نہیں لیکن احتیاط مستحب ہے۔ جس طریقے سے وہ جو ہے وہ ماں کی نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے بیٹے پہ ماں کی نمازیں واجب نہیں ہے لیکن احتیاط مستحب ہے کہ وہ ان کی بھی نمازوں کی قضا کریں۔ اب آئیں روزے کی طرف۔ روزے کے بارے میں آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ بڑے بیٹے پہ جو مرنے کے وقت ایج کے اعتبار سے بڑا بیٹا تھا، بالغ بھی تھا اور عاقل بھی تھا، تو اس کے اوپر صرف ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی قضا ہے، باقی ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے علاوہ جو روزے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی نظر کا روزہ تھا یا کوئی اور واجب روزہ تھا جو باپ کے گردن پہ تھا یا باپ کے اوپر اس کی قضا واجب تھی یا وہ روزہ واجب تھا، یہ قضا، ان روزوں کی قضا بڑے بیٹے کے اوپر نہیں۔ اور ماہ مبارک رمضان کے بھی وہ روزے جو تفصیل نماز میں بیان ہوئی وہی تفصیل یہاں پر بھی ہے، یعنی وہ کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیے گئے، لیکن اگر وہ روزے ماہ مبارک رمضان کے جو جان بوجھ کے چھوڑ دیے گئے، رکھ سکتے تھے اور نہیں رکھے، یا پتہ چل رہا ہے کہ جو والد صاحب نے روزے رکھے ہیں وہ باطل روزے تھے، یا مثلا کسی عذر شرعی کی وجہ سے جو ہے وہ روزے چھوڑ دیے تھے
اور اس کے بعد وہ عذر شرعی باقی رہا مرتے دم تک، یعنی ان کے اوپر موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ان کی قضا کرنا چاہتے بھی تو قضا کر پاتے، یعنی یہ وہ روزے چھوٹے ہیں جن کی قضا ہی والد صاحب پر واجب نہیں تھی. تو ان تینوں صورتوں کے بھی روزے جو جان بوجھ کر چھوڑے گئے، یا جو ہے وہ روزے جو ماہ مبارک رمضان کے وہ روزے جو جان بوجھ کر چھوڑے گئے، ماہ مبارک رمضان کے وہ روزے جو باطل رکھے گئے، یا ماہ مبارک رمضان کے والد صاحب کے وہ روزے جن کی قضا ہی والد صاحب پر واجب نہیں تھی، تو یہ والے روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے رکھنا. اور ماں کے روزے کے بارے میں وہی حکم ہے، احتیاط مستحب کی بنا پر بڑا بیٹا چاہے تو ماں کے بھی روزوں کی قضا کرے. یہ پورا مسئلہ آیت اللہ سستانی کا بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ. اب آئیں آیت اللہ خامنائی. آیت اللہ خامنائی یہاں پر آیت اللہ سستانی سے اختلاف رکھتے ہیں، کیونکہ آیت اللہ سستانی نے کہا کہ باپ کے روزے وہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر، اور ماں کے روزے واجب قرار نہیں دیے بلکہ کہا احتیاط مستحب کی بنا پر. لیکن آیت اللہ خامنائی بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں اور باپ کے قضا روزے واجب قرار دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں باقاعدہ، اور ماں کی قضا نمازیں اور ماں کی قضا روزے احتیاط واجب کی بنا پر واجب قرار دیتے ہیں. یعنی آیت اللہ سستانی نے احتیاط واجب کی بنا پر باپ کے روزے قرار دیے تھے، آیت اللہ خامنائی نے وہاں پر فتویٰ دیا. آیت اللہ سستانی ماں کے روزے کو احتیاط مستحب قرار دے رہے تھے، واجب قرار نہیں دے رہے تھے، لیکن آیت اللہ خامنائی احتیاط واجب کی بنا پر بڑے بیٹے پر واجب قرار دے رہے ہیں ماں کے جو ہے وہ قضا نمازیں اور ماں کے قضا روزے. اور آیت اللہ سستانی نے بڑے بیٹے کے اندر یہ شرط رکھی کہ جب باپ کا انتقال ہو اس وقت اس کا بالغ ہونا ضروری ہے. آیت اللہ خامنائی یہ شرط نہیں لگاتے. آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ بس سب سے بڑا بیٹا ہونا چاہیے، بیٹوں میں سب سے بڑا ہونا چاہیے، اگرچہ اس کی ولادت باپ کے انتقال کے بعد ہی کیوں نہ ہو. تو مثلا باپ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے، تو جب وہ بالغ ہوگا اس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ باپ کی قضا نمازیں اور باپ کے قضا روزے آئیں گے. یعنی آیت اللہ سستانی باپ کے انتقال کے وقت بڑے بیٹے کا جو عید کے اعتبار سے بڑا ہے اس کے عاقل ہونے کی شرط لگا رہے تھے، اس کے بالغ ہونے کی شرط لگا رہے تھے، لیکن آیت اللہ خامنائی صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں میں وہ سب سے بڑا ہو، اگرچہ جس وقت انتقال ہوا ہے وہ اس دنیا میں ہی موجود نہ ہو، اس کی ولادت یا اس کی پیدائش باپ کے مرنے کے بعد کیوں نہ ہو رہی ہے، لیکن وہ سب سے بڑا بیٹا ہے تو اس کی قضا نمازیں، باپ کی قضا نمازیں اور باپ کے قضا روزے اس کے اوپر ہوں گے. اور احتیاط واجب کی بنا پر ماں کی بھی قضا نمازیں اور ماں کی بھی قضا روزے اس کے اوپر ہوں گے. کون سی قضا نمازیں اور کون سی قضا روزے آیت اللہ خامنائی کے نزدیک؟ آیت اللہ خامنائی صرف تمام روزے اور تمام نمازوں کو دو تقسیم کرتے ہیں. ماں باپ کی وہ قضا نمازیں یا وہ قضا روزے جو ماں باپ نے جان بوجھ کر شرکشی کرتے ہوئے خداوند متعال کے انجام نہیں دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نمازیں اور یہ روزے جو خداوند متعال کی شرکشی کرتے ہوئے ماں باپ نے جان بوجھ کر انجام نہیں دیے ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ احتیاط مستحب ہے کہ ان کو بھی وہ بجا لائے. اور اس کے علاوہ جو شرکشی کرتے ہوئے نہیں چھوڑیں، اس کے علاوہ جو شرکشی کے علاوہ ہیں وہ تمام نمازیں اور وہ تمام روزے باپ کے اندر فتویٰ ہے اور والدہ کے اندر احتیاط واجب کی بنا پر بڑے بیٹے پر واجب ہے آیت اللہ خامنائی کے نزدیک. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار.